سنتھیا ریچی نامی امریکی خاتون نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر زیادتی کی کوشش کا، جبکہ رحمان ملک پر زیادتی کرنے کا اور مخدوم شہاب الدین پر بھی ہاتھا پائی کا، دست درازی کا الزام لگایا ہے۔ تینوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اس حوالے سے یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم، ان کا کہنا ہے کہ الزامات انتہائی گھٹیا ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ دست درازی نہیں کی۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 2011 میں یوسف رضا گیلانی، مخدوم شہاب الدین نے الگ الگ ایوان صدر میں جب وہ گئیں تو اس وقت وہاں پہ ان کے ساتھ ان دونوں نے چھیڑ چھاڑ کی، دست درازی کی، جبکہ رحمان ملک نے زیادتی کی ہے۔ رحمان ملک کے اوپر یہ انتہائی قبیح قسم کا الزام ہے۔ دیکھتے ہیں وہ اس الزام کو کس طریقے سے جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کو جھوٹا ہی قرار دیا ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل غلط بیان ہے، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتھیا ریچی نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ختم ہو گئے اور ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ان بیانات کو گھٹیا قرار دیا ہے، تو یوسف رضا گیلانی کے بارے میں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے ایک ہی لفظ بولا جا سکتا ہے، وہ لفظ ہے گھٹیا۔ بالکل اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا تھرو آؤٹ کردار دیکھ لیا جائے تو وہ گھٹیا سے بھی انتہائی گھٹیا رہا ہے۔ آپ یہاں پہ ان کے کردار کا جائزہ لیں، کس طریقے سے وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ شیری رحمان کے پیچھے کھڑے تھے اور جو حرکتیں کر رہے تھے وہ کوئی اوباش قسم کا گنڈا ہی کر سکتا ہے۔ وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ناہید اختر کے ساتھ ان کے اسکینڈل سامنے آتے رہے، تو شرم کی بات تھی کہ ایسے بندے کو وزیر اعظم بنا دیا آصف علی زرداری نے اس لیے ان کو وزیر اعظم بنا دیا کیونکہ وہ خود بھی اسی کماش کے آدمی تھے۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے جب کہ یہ وزیر اعظم تھے تو ایک دورے پر یہ ملتان گئے تو عاصمہ شیرازی کے ساتھ، اپنے کمرے کے ساتھ انہوں نے عاصمہ شیرازی کا کمرہ بھی رکھوا دیا، اور اس کے اوپر پھر جیو ہی کے ایک بڑے رپورٹر صالح ظفر بڑا لال پیلا ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیوں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ عاصمہ شیرازی کو کمرہ دیا گیا ہے، یہ کمرہ تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ بھی کردار کے حوالے سے کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ بہرحال ہم بات ٹو دا پوائنٹ بات کر، اور پھر جس طریقے سے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں سیلاب آیا تو انجلینا جولی جو پورن سٹار ہے، بہت بڑی سٹار ہیں وہ، اور وہ بھی اقوام متحدہ کی سفیر ہیں، وہ پاکستان امداد کے لیے آئی، امدادی کارروائیوں کے لیے، امدادی سرگرمیوں کے لیے آئیں۔ تو ایسی پورن سٹار جو ہیں ان سے لوگ اپنی اولاد کی، ان کی پرچھائیں بھی اپنی اولاد پر نہیں پڑنے دیتے، لیکن یہ ایسے بدکماش قسم کے لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف ان کی بہت زیادہ پذیرائی کی بلکہ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ بھی بٹھایا اور ان کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو جو کچھ انہوں نے کہا ان کے بارے میں وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ تصویر اسی کی ہے، یہ تصویر جو ہم نے ٹائٹل پہ لگائی ہے یہ انجلینا جولی کی تصویر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جس طریقے سے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئیں، انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی زبانی سنیے۔ انجلینا جولی کا پورن سٹار ہوتے ہوئے بھی کردار ان سے کہیں بہتر تھا۔ انجلینا جولی اور یوسف رضا گیلانی ہالی ووڈ کی نمبر 1 اداکارہ، اقوام متحدہ کی سفیر انجلینا جولی نے جب پاکستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امریکہ واپسی پر اقوام متحدہ کے لیے ایک خصوصی رپورٹ بھی لکھی، جس میں انہوں نے ایک طرف متاثرین کی صورتحال کو انتہائی دردناک انداز میں پیش کیا، دوسری طرف پاکستانی حکمرانوں کی عیاشیوں اور طرز عمل کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی۔ انجلینا جولی، جنہوں نے پاکستان میں فوٹو سیشن اور میڈیا میں آنے سے انتہائی گریز کیا، اپنی رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ اعلیٰ حکام اور بااثر شخصیات ان سے ملنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو کر متاثرین کو پیچھے دھکیلتے رہے۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے ملے۔ انہیں یہ دیکھ کر نہایت تکلیف ہوئی جب وزیر اعظم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ ان کے اہل خانہ ہالی ووڈ کی نمبر 1 ایکٹریس سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ ان کی فیملی مجھ سے ملنے کے لیے ملتان سے خصوصی طور پر ایک طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچی اور مجھے بیش قیمت تحائف دیے۔
وزیر اعظم اور ان کی فیملی نے مجھے انواع و اقسام کے کھانے کی دعوت بھی دی۔ انجلینا لکھتی ہیں کہ میرے لیے وہ انتہائی افسوس اور دکھ کا موقع تھا جب میز پر طرح طرح کے کھانوں کی بھرمار تھی۔ وہ کھانے ان سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی تھے جو محض ایک آٹے کے تھیلے اور پانی کی چھوٹی سی بوتل کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے کر اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ ایک طرف ملک میں بھوک اور افلاس ہے، دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس اور کئی دیگر سرکاری عمارتوں کی شان و شوکت اور سج دھج دیکھ کر حکمرانوں کی عیاشی مغرب کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ انجلینا جولی نے اپنی رپورٹ میں اقوام متحدہ کو مشورہ دیا کہ پاکستان پر زور دیا جائے کہ اقوام عالم سے امداد مانگنے سے پہلے عیاشیاں ختم اور اخراجات کم کریں، اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اسی سیلاب میں طیب اردگان کی وائف نے ایک نیکلس بھی پاکستان کے خزانے میں جمع کرایا تھا جو یوسف رضا گیلانی کی بیگم صاحبہ اپنے گھر لے گئی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے واپسی کی بات کی تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن بہرحال زیادہ دباؤ پڑنے پر انہوں نے وہ نیکلس واپس کر دیا تھا۔ تو سینتھیا ریچی کے الزامات ان کی جو بھی حقیقت ہو وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، لیکن کردار کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کردار 2 نمبر یوسف رضا گیلانی کا رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ انہوں نے ایسا سب کچھ کیا ہوگا جو ریچی کہہ رہی ہیں، اور یوسف اور رحمان ملک کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی کسی حد تک درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یہ سارا کوئی سچ ثابت ہو جائے، جیسا حقیقت ثابت ہو جائے، ثابت بھی ہو جائے کہ یوسف رضا گیلانی نے ہاتھا پائی کی، رحمان ملک نے زیادتی کی، تو پھر بھی ان کا کیا کچھ بگڑ جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، ہماری عزت نفس مجروح کی گئی ہے۔ کیسی عزت نفس ان لوگوں کی، بے شرموں کی، بے غیرتوں کی، کیا کچھ یہ لوگ نہیں کرتے رہے؟ تو کیا یہی عزت نفس ہوتی ہے کہ کسی لڑکی کو ریپ کر دینا یا کسی لڑکی کے ساتھ دست اندازی کرنا، دست درازی کرنا؟ اس کے علاوہ جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے، ملک و قوم کو لوٹتے رہے، کیا وہ بے غیرتی میں شامل نہیں ہے؟ کہ کیا وہ یہ سارا کچھ نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ملک کا لاش ہو گیا، لوگ غربت کی لکیر کے نیچے، کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ان کی کرپشن کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا وہ بے غیرتی میں نہیں آتا؟ وہ بھی بے غیرتی میں آتا ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اس سے تو ان لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی، اس الزام سے عزت نفس ان کی مجروح ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔